السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ آج جی ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر اسحاق احمد صاحب نے۔ آپ پہلے بھی ان کو دیکھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو میجر گورو آریہ کے ساتھ ایک شو میں تھے۔ اس کے علاوہ سر جو ہیں وہ ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں اور اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، اور اس پہ آف کورس ڈیفنس کی ہی بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا آج۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے افغانستان کے بارے میں۔ افغانستان پیس پروسیس میں پاکستان کا بہت نام لیا جا رہا ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاملے میں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں جو پرابلم پاکستان نے فیس کی، اور اس کے بعد جو افغان مہاجرین تھے وہ بھی یہاں پر آئے، اور لیکن ہوا یہ کہ بعد میں سارا بلیم بھی پاکستان کے ہی سر لگاتا رہا افغانستان۔ اور ابھی بھی جو افغان لیڈرز ہیں وہ بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتے پاکستان سے۔ آرزو، پاکستان افغانستان ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر گھنٹوں نہیں مہینوں بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ 40 سال تو یہ والے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، سوویت انویژن کے بعد سے لے کر امریکن انویژن، اور ابھی جو وائنڈ اپ ہو رہا ہے امریکن کا۔ ایک مشکل حالات سے گزرا ہے یہ ملک، اس کے عوام، افغان بھائی جو ہمارے ہیں، یہ سب بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ بدقسمتی سے اس کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس جو افغانستان کی ہے، اور دو سپر پاورز کی پرانی جنگ، آپس کی جنگ میں وہ میدان جنگ بنا، تو پاکستان نے، چونکہ ہم جب ہسٹری میں جاتے ہیں تب ہمیں پاکستان افغانستان ریلیشن زیادہ سمجھ آئے گی کہ کیوں ہمارا ٹرسٹ لیول ڈسٹرب ہوتا رہا ہے۔ خاص طور پر ٹرسٹ لیول ڈسٹرب ہوا جب طالبان ایمرج ہوئے، یا اس سے تھوڑا سا پہلے جب ہم جاتے ہیں وہ ٹرسٹ لیول ڈسٹرب ہوا جب وہاں پر ایک انٹرم ٹائپ کی گورنمنٹ، جب رشین یا سوویت وہاں سے نکلتے ہیں، امریکہ بھی وہاں سے سامان چھوڑ کے نکل جاتا ہے، اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، پشاور ایگریمنٹ کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ میں مختلف ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا جاتا ہے کہ برہان الدین ربانی ہوگا، احمد شاہ مسعود ہوں گے، گلبدین حکمتیار ہوں گے۔ وہاں پر ہمیں بلیم کیا جاتا ہے پاکستان کو اس وقت کہ ہم گلبدین حکمتیار کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں افغان جہاد میں، اور وہ سٹگما اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں دستا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ وہ ہے ایک ایشو ہے جو ہمارے پاس، اس میں حقیقت بھی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ بالکل گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی، اور ہم امریکن کی بیہسٹ پہ وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ہمیں بھی اپنا فیئر تھا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، کبھی زندگی رہی تو اس پہ بات ہوگی۔ لیکن آ جاتے ہیں ابھی ریسنٹ کے اوپر، جس میں ہمیں زیادہ بلیم کیا گیا 2001 کے بعد، یا 2001 سے بھی پہلے جب ہم دیکھتے ہیں جب طالبان ایمرج ہوتا ہے، 94 میں ایمرج ہونا شروع ہوتا ہے، 96 میں وہ کیپچر کر جاتا ہے 85% افغانستان کو، اور پھر 96 سے لے کر 2001 اکتوبر تک، جب تک کہ 9/11 ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امریکن آ جاتے ہیں۔ اس فریم میں پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے، بالکل سپورٹ کیا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج کی کیا سچویشن ہے؟ 9/11 کے بعد پھر ہمیں کہا جاتا ہے، امریکہ سرکار کہتی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان ایک یو ٹرن لیتا ہے، گلوبل پالیسی چینج پاکستان اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ایک میجر پالیسی شفٹ تھا مشرف صاحب نے کیا تھا، اس میں ہم طالبان کی سپورٹ بند کر دیتے ہیں، اور وہ چلتی ہے آخر تک۔ لیکن آج بھی کل کے بیان کے اوپر، وہ شیخ رشید صاحب کا بیان کل ایک ہے، آج بھرا ہوا ہے، افغان میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے، ٹویٹر اس سے بھرا ہوا ہے، فیس بک کے اوپر تو نہیں، لیکن ٹویٹر، کیونکہ وہاں پر وہ افغان بہت زیادہ آتے ہیں، خاص طور پر ان کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ایون خود اشرف غنی صاحب بھی ٹویٹر کے اوپر ایٹ ٹائمز بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے خیر اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تو طالبان کا جو بلیم ہے وہ ہمارے پر ہے، اور شاید جب تک ہسٹری لکھی جائے گی وہ بلیم رہے گا ہمارے اوپر۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال، تھوڑا سا میں نے زیادہ ٹائم لیا اس کے اوپر، نہیں سر، پلیز آپ تاکہ یہ ڈیٹیل سے تھوڑی سی بتائیے کیونکہ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ آپ بے شک ڈیٹیل سے بتائیے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ کیا ہے۔ ہم نے
افغان ہمیں کہتے رہے بہت عرصہ کہ ہمیں ہماری ہیلپ کریں نیگوسیشن ود طالبان اس میں، لیکن ہم لوگ ایفرٹ کرتے رہے، امریکن بھی ہمیں کہتے رہے، بلکہ جتنے بھی لوگ جو پیس پروسیس میں انوالو ہوئے وہ ہمیشہ پاکستان کو کہتے تھے کہ جی آپ ہماری، اس لیے کہ طالبان میں ہماری سوے تھی، ہماری کوئی تھوڑی سی بات وہ سنا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں پشتوں میں کمک، ہم ان کی مدد کرتے رہے ہیں جب وہ حکومت میں تھے، اس وقت کسی نے نہیں تسلیم کیا تھا پاکستان، سعودیہ اور یو اے ای کے علاوہ، تو اس لیے وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم طالبان کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک بہت بڑا مت ہے، ریالٹی اس میں بڑی کم ہے۔ افغانستان طالبان نہ پاکستان نے کریٹ کیے، نہ ہم ان کو چلاتے تھے، ہاں ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے تھے، ہم ان کی سپورٹ کرتے تھے، اس وقت کی ضرورت تھی، پاکستان کا انٹرسٹ تھا، یہ وہی ہے جس طرح آج ان کا انٹرسٹ کوئی اور ہے، میں افغان کی بات کروں، آج انڈیا ان کو گائیڈ کرتا ہے، انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے، کل کو یہ بھی آئے گا، مارکیٹ میں آئیں گی چیزیں بہت ساری ہیں جو لکھی جائیں گی، لوگ لکھ بھی رہے ہیں، میری طرح کے بھی لکھ رہے ہیں کچھ چیزیں کہ انڈیا کتنی سپورٹ کر رہا ہے۔ کمنگ بیک ٹو پاکستان کیا سپورٹ کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور اچھی بحث ہے۔ ہم نے اگر ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بہت کوشش کی، چاہے وہ کوڈی لیٹرل تھا، چاہے وہ ماسکو موڈ تھا، چاہے وہ دوحہ پروسیس ہے، چاہے وہ مری ڈائلاگ تھے، چاہے وہ بیجنگ ڈائلاگ تھے، ان تمام میں پاکستان نے اپنے طور پر ایفرٹ کی ہے، اور اگر مری میں طالبان کا وقت آتا ہے تو وہ پاکستان کے کہنے کے اوپر آتا ہے، پاکستان نے ایفرٹ کی تھی نا، ہماری بات وہ کس حد تک مانتے ہیں، اس پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، یہ ایک بحث ہے، لمبی بحث ہے۔ ہاں پاکستان انفلوئنس انجوائے کرتا رہا ہے طالبان کے اوپر، بٹ کنٹرول نہیں، یہ دونوں الفاظ میں بہت بڑا فرق ہے۔ کنٹرول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہ کام کرتے ہیں، نہیں، طالبان نے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر اس کے اوپر، طالبان کی جب حکومت تھی 96-2001 کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے دوران ایک پاکستان کی فٹ بال ٹیم گئی تھی کندھار، اور کندھار سے واپسی پر وہ سارے میری طرح بغیر بالوں کے واپس آ گئے تھے، ان ساروں کی انہوں نے بال وہ ٹینڈ کر دی تھی طالبان نے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا یار یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا جی یہ شریعت کے خلاف تھے، انہوں نے نکریں پہنی ہوئی تھی۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مرتبہ پاکستان کا ایک کانوائے جا رہا تھا سنٹرل ایشیا، ترکمانستان کو چھیڑ دی، ترکمانستان میں کوئی کرائسس ہوئے تھے اور کچھ کنٹینرز جا رہے تھے، وہ انہوں نے روک لیے تھے کندھار میں، اور بڑی مشکل سے ہم نے چھڑا کے وہ سامان۔ تو میں یہ کیوں مثال دینا چاہ رہا ہوں، میں یہ اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ طالبان آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات کو ریسپونڈ کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے۔ بہت ہارڈ لائنر رہے ہیں، ہمیشہ سے ہارڈ لائنر رہے ہیں، آج بھی وہ ہارڈ لائنر ہیں۔ ہاں ابھی انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ کیا پاکستان اس پیس پروسیس میں ہوگا، پہلے بات یہ کہ کیا پاکستان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اس پیس پروسیس میں، ابھی جو آ رہا ہے، پرانے کی نہیں بات کر رہا، آنے والے دنوں کا۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ آتی ہے کہ آنے والے دنوں کا افغانستان ہوگا کیسا، یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ کیا طالبان کی حکومت آئے گی، ایک سوال ہے، کیا کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی، لیکن غنی صاحب اور عبداللہ وغیرہ گئے ہوئے ہیں، واشنگٹن میں ہیں، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے وہ واپس آ کر کچھ چیزیں تو آئی ہیں خیر سامنے، لیکن کچھ اور چیزیں آئیں گی ابھی۔ اب کیا افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی، ایک اور سول وار کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا طالبان اگین 80-90% اس کے اوپر کنٹرول کریں گے، کیا ناردرن الائنس، ایکس ناردرن الائنس جس کو ہم عطا نور ہو گئے، دوستم ہو گئے، عبداللہ کی پارٹی ہوگی، کیا یہ لوگ لڑیں گے، انکلوڈنگ آف کورس محقق صاحب، کیا یہ طالبان کے خلاف لڑیں گے؟ اگر لڑیں گے تو پھر تو ہم دوبارہ اسی جگہ واپس جا رہے ہیں جہاں پر 1996 میں ہم نے طالبان نے شروع کیا تھا۔ تو یہ بہت بڑے سوال ہیں، ان کا جواب وقت دے گا،
ہم تھوڑی سی اس کے اوپر انالیسس کرتے ہوتے ہیں, بولتے ہوتے ہیں اس کے اوپر. لیکن سر پاکستان نے جب پہلے اس جنگ میں سو کالڈ جو ہے اس میں حصہ لیا تھا تو ہمیں کچھ اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ہمیں وہ غلطی دہرانی چاہیے؟ ساتھ ہی ایک نیوز یہ بھی آ رہی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ فوجی اڈے مانگ رہا ہے, یا فوجی بیسز جو ملٹری بیس ہوتی ہے وہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال سے پاکستان نے تو بہت کہا تھا کہ ہم دوسرے کی جنگ میں نہیں پڑیں گے, لیکن کیا یہ دوسرے کی جنگ میں جانے والی بات نہیں؟ یہ دو بڑے اچھے انٹرسٹنگ سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا. ہماری کمپلشن تھی اکارڈنگ ٹو سم اینالسٹ, میں اس کو تھوڑا سا مختلف اینگل سے بھی دیکھتا ہوں, اس پہ کبھی علیحدہ بات کریں گے, لیکن جو روس کی جنگ تھی اس وقت ہماری کمپلشن ہو گئی تھی ایک قسم کی, بیکاز ہم یہ سمجھتے تھے کہ روس ایکسپینشن کر رہا ہے اور روس اگلے فیز میں افغانستان کو قبضہ کرنے کے بعد بلوچستان پہ قبضہ کرے گا, پھر وارم واٹر پہ جائے گا, پھر گلف کے آئل پہ جائے گا. تو اس بیس کے اوپر یہ امریکہ سرکار نے ہمیں کہا تھا اور یہ ایڈوکیٹ ہوا تھا ورلڈ اوور, پوری دنیا کو یہ بتایا گیا تھا, یہ پروپیگیٹ کیا گیا تھا, پرسیپشن کریٹ کی گئی تھی کہ روس ایکسپینشن کر رہا ہے, جس وجہ سے ہمیں اس جنگ میں جانا پڑا. اس وقت کی جنگ میں افغان ہمارے سے خوش تھے. کیوں؟ بیکاز ہم اور افغان ایک جنگ لڑ رہے تھے, جہاد لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر جنگ شروع ہو گئی 9/11 کے بعد والی. سوری, اس جنگ میں ہمیں تھریٹ دے کے ڈالا گیا, دھمکی دی گئی امریکہ سرکار کی طرف سے کہ either you are with us or you are with terrorist. اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے وہ کبھی کبھی اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہوتی ہے, لیکن ایک چیز تھی کہ اس بار ہم اس طرح نہیں گئے جس طرح کہ ہم نے روس کی جنگ میں حصہ لیا تھا. ایکسکیوز می. اس بار ہم نے صرف یو ٹرن لیا تھا, طالبان کی سپورٹ سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے تھے. لیکن اس پوری 20 سال کی جنگ اور جو 96 سے لے کر 2001 تک کی طالبان سپورٹ تھی, اس میں پاکستان کا جانا یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اس وقت کیا پاکستان کو طالبان کی ٹوٹل سپورٹ کرنی چاہیے تھی. ایک سوری میں ایک گلاس ذرا, جی جی سر, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بالکل. اور پھر دوسری جنگ میں کہ کیا طالبان کی سپورٹ پاکستان نے کس حد تک کی ہے بعد میں, 9/11 کے بعد کی بات ہے. 9/11 سے پہلے سچویشن ڈفرینٹ ہے, 9/11 کے بعد سچویشن ڈفرینٹ ہے. 9/11 کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں الیج کیا جاتا ہے. 9/11 کی طالبان کی سپورٹ میں ہم شامل تھے, وہ اس میں بہت لکھا جا چکا ہے, بہت لوگوں نے لکھ دیا. جنگ تھی کسی اور کی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت جنگ امریکہ لڑ رہا تھا, امریکہ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا تھا, طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا. ہم نے وہ جنگ اس طریقے سے نہیں لڑی, لیکن افغان, امریکن, انڈین, یہ ایک ٹرائیو تھا جس کو ٹرائیکا کہہ سکتے ہیں ہم. اس 3 ٹرائیو نے ہمیں ڈو مور, ہماری مدد کریں, ہیلپ کریں آپ طالبان. حالانکہ پاکستان نے اب مطلب یہ جو ملا برادر ہیں یہ پاکستان میں ڈیٹینڈ تھے, ان کو ہم نے ریلیز کیا تاکہ بات چیت میں آسانی پیدا ہو. ان کے ایک اور بڑے ایمبیسڈر تھے, وہ بھی پاکستان میں ڈیٹینڈ تھے. بہت سارے طالبان کو پاکستان نے ڈیٹین کیا اور رہے ہمارے پاس. لیکن somehow the other یہ جنگ ہماری نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ جنگ افغان کی جنگ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نیبرہڈ میں جب آگ لگتی ہے نا تو اس کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر بھی ساتھ جلے گا. تو آپ کو اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. میرا انٹرسٹ کیا ہے, انڈیا یہاں کیا کر رہا ہے افغانستان میں, امریکہ یہاں پر کیا کر رہا ہے. امریکہ یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, لیکن کہتے ہیں سپر پاور از ایوری بڈیز نیبر. تو امریکہ تو سب کا ہمسایا ہوا ہے نا, روس یہاں کیوں آیا. یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. گلوبل پالیٹکس میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ اپنی انٹرسٹ کھیلتے ہیں. میری انٹرسٹ کیا ہے,
وہ میری گیم ہے. میں نے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے مجھے امریکہ سرکار کی مرضی نہیں چاہیے, نہ انڈیا سرکار کی اور نہ افغان سرکار کی, نہ ایرانین کی. میرا انٹرسٹ پرائم ہے اور میں نے اس کو فوکس کر کے اس کو سب کے اوپر ترجیح دینی ہے. تو سر ہاں جی ابھی آتے ہیں وہ دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ کیا تھا یہی دوبارہ سر جی 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 یہ تو ایک تو سر یہ جنگ تھی, جنگ دوسرا تھی سر, دوسرا یہی کہ مطلب ہاں اس وہ میں اب فوجی اڈوں کی بات فوجی کی اڈے آپ نے, بالکل بالکل امریکن. دیکھیں یہ جو اڈوں والا سوال ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن بات وہی ہے امریکہ کو اڈے کس لیے چاہیے؟ امریکہ تو سامان لپیٹ کے جا رہا ہے. جب آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کیوں پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ پاکستان میں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ آپ طالبان اگر وہاں ملیٹریلی بڑھنا چاہتے ہیں کابل کی طرف تو آپ ان کو روک سکیں. ایک دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ہم IS کے اوپر بھی وہاں نظر رکھنا چاہتے ہیں. تو 20 سال میں آپ نے کیا کیا؟ یو فیلڈ ٹو برنگ پیس ٹو افغانستان. آج بھی جب امریکہ جا رہا ہے تو وہاں امن لا کے نہیں جا رہا, آج بھی وہی خانہ جنگی کی صورت حال ہے, افغان کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو امریکہ پاکستان میں اڈے اس لیے نہیں مانگ رہا کہ وہ طالبان کو دیکھے گا, اس کے بڑے عزائم ہیں. اس نے چین کو بھی دیکھنا ہے, اس نے روس کو بھی دیکھنا ہے, اس نے پاکستان کو بھی دیکھنا ہے, اس نے افغانستان کو بھی دیکھنا ہے, اس نے ایران کو بھی دیکھنا ہے. ایک یونی پولیرٹی کو سنبھالنا ہے اس نے. اس کے گلوبل عزائم ہیں جس کو ہم گلوبل ہیجمون کے نام سے جانتے ہیں. تو اس چیز پرپز کے لیے وہ وہاں رہنا چاہ رہا ہے. وہ ریجن چھوڑ دے گا اگر امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سب کچھ سامان باندھ کے, تو پیچھے میدان تو کھلا رہ جائے گا. کس کے لیے؟ چائنا کے لیے اور رشیا کے لیے. اور امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا. بالکل. لیکن سر ایک طرف پاکستان یہ ہمیشہ سے دعوے کرتا رہا ہے کہ جی ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. نہیں سر, اس میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس میں بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیسے لیے اور اس کے بعد ہم اس جنگ کا حصہ بنے. تو ہمارا انٹرسٹ پیسے میں تھا, ہمیں پیسے ملتے گئے, ہم جنگ لڑتے گئے, پیسے ملتے گئے, ہم اپنے جو لوگ تھے ان کو وہاں بھیجتے رہے مجاہدین بنا کر یا کچھ بھی. آپ اس سے کہاں تک ایگری کرتے ہیں؟ آپ کون سے والے کی ریفرنس کر رہے ہیں؟ آپ سوویٹ وار کی ریفرنس کی بات کر رہے ہیں کہ سر ہم میں نے پیسے افغانستان لیے سر میں اب پورا جس افغانستان میں کو بھی دیکھ جو رہے بھی ہیں یا ہمارا جو TTP کا؟ دعویٰ ہے نا سر, ہمارا ایک دعویٰ ہے نا کہ ہم نے جی دہشت گردی کی جنگ ہم نے لڑی ہے. دو اب دو چاہے ہم دو نے جہاں بھی لڑی ہو, جہاں بھی ہمیں امریکہ نے بھیجا, ہمیں اس نے پیسے دیے, ہم پیسے پکڑتے گئے اور ہم وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ کرتے گئے. اس میں تو جنگ لڑنے کا یا اس میں کوئی قربانی دینے کا جذبہ تو نہیں نظر آتا. اس میں تو ہم بزنس کر رہے ہیں, ہم پیسے لے رہے ہیں اور ہم یہاں سے اپنے لوگ بھیج رہے ہیں وہاں پہ مجاہدین بنا کر. نہیں آرزو دیکھو, سمجھنے کی ضرورت ہے. دو ڈفرنٹ سینیریو ہیں. ایک ہے ٹیررزم کی وار جو پاکستان نے TTP کے اور ان کے جو اور گروپس ہیں ان کے خلاف لڑی, جس کو ہم پاکستانی طالبان کے نام سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جنگ وہ تھی جو ہم نے رشین کے خلاف لڑی, ٹھیک ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بڑی کہنے کو یہ بڑا آسان ہے, وہ کہتے ہیں الزام لگانا سب سے آسان ہوتا ہے, اس لیے کوئی کا جواب نہیں دیا جا سکتا. جو رشین کے خلاف, سوویٹ کے خلاف ہم نے اور افغان نے جنگ لڑی تھی نا, وہ تھی لبریشن وار. ان کو انویڈ کیا گیا تھا اور اس انویژن میں وہ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے, ون اسکول آف تھاٹ. اور اس کے بعد کی ہمیں جو کہا گیا یا ہمارے پرانے حکمران جو ہمیں بتاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. جب اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے تو میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اب اگر مجھے امریکہ سے مدد مل رہی ہے بیکاز امریکہ بھی وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں, امریکہ بھی وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں اور افغان بھی وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. ہم تینوں نے مل کے وہ جنگ لڑی, ٹھیک ہے. اس میں امریکہ کا ہتھیار آیا, دنیا کے پیسے آئے. صرف امریکہ نے پیسے نہیں لیے, سعودیز پیسہ آیا کرتا تھا, بہت پیسہ تھا, جہاد کے لیے استعمال ہوتا تھا. میری زمین استعمال ہوئی, میرے گھر میں افغان آیا. ملینز آف افغان اسٹیڈ ان پاکستان. پاکستان 70s میں کیا حالت تھی آپ تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ نا. آپ لوگ تو شاید بعد کی پیداوار ہیں, ہمیں تھوڑا تھوڑا یاد ہے. اس وقت پاکستان اکنامکلی ان اے بیڈ اسٹیٹ تھا. آج کے پاکستان میں اور 60-70 کی دہائی کے پاکستان میں بڑا فرق ہے.
تو وہ جنگ جو ہے اس کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں, بھول جائیں اس کو, تو میں کسی صورت میں یہ سننے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے نہیں, میرے پاس لاجک ہے, ریزن ہے, اور وہ ریزن یہ ہے کہ اس وقت ٹیررزم نہیں تھا, اس وقت لبریشن وار تھی. ٹھیک, افغانز لبریشن وار لڑ رہے تھے جس طرح آج کشمیر میں لبریشن وار لڑی جا رہی ہے, انڈیپینڈنس کی جنگ لڑی جا رہی ہے, جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے. اس وقت وہ رشین کے خلاف لبریشن وار لڑ رہے تھے. ٹیررزم بعد کا فنامنا ہے. ٹیررزم فنامنا ایمرج ہوا ہے رشین سوویت ڈسنٹیگریشن کے بعد, جب مسلم ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا, وہ بھی امریکن نے استعمال کیا, CIA نے استعمال کیا. ان کو ایک فونی اینیمی چاہیے تھا, وہ اینیمی اسلامک ٹیررزم کے نام سے. اب آتے ہیں ٹیررزم کی جنگ جو پاکستان نے لڑی ہے 2005 سے لے کر, اور ابھی تک ہم تھوڑے بہت ریمنٹ رہے. یہ جنگ ہماری جنگ تھی, اس میں ہم نے کسی سے پیسے نہیں لیے. ہاں مدد لی ہم نے, ڈرونز ہم نے ان سے مدد لی, ہم نے سیٹلائٹ کی ان سے مدد لی, ہم نے انفارمیشن گیدرنگ میں ان سے مدد لی, بیکاز اس بار القاعدہ ہمارے پاس تھا. یہاں ETIM کے کچھ ایلیمنٹ ہمارے پاس ہوتے تھے, IMU ہوتی تھی ہمارے پاس, انڈین را ہوتی تھی ہمارے پاس. افغانستان میں بھی انڈین را نے ایکٹیولی, بلوچستان میں بھی را تھی, TTP کے پیچھے بھی را تھی, اور PTM کے پیچھے بھی انٹیلیجنس والے یہی لوگ ہیں. اس بار جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہماری جنگ ہے. اس میں ٹیررزم وار میں ہم نے کسی سے پیسہ نہیں لیا, ہم نے اپنی جنگ خود لڑی ہے. تو ہاں ابھی آ جاتے ہیں دوسری بات, بیچ میں جو پیسے وہ تھے جب نیٹو ہماری زمین یوز کرنا چاہتا تھا, نیٹو کو روٹ چاہیے تھا. دیکھیں جی, نیٹو کے جو کنٹینر ہوتے تھے نا, وہ ہم نے دیکھے ہیں, ان کے اوپر کیا لوڈ ہوتا تھا. ہماری روڈ انفراسٹرکچر, ہمارا ریل انفراسٹرکچر, ہماری پورٹ, ہماری ڈرائی پورٹس, ہمارے ایئرپورٹس, ہم نیٹو کی سپورٹ کر رہے تھے اس وقت, UN کے چارٹر کے اندر رہتے ہوئے. تو وہ جو جنگ تھی نا, وہ جنگ اور اس جنگ, اس بار جب آپ میرے سے سپورٹ مانگ رہے ہیں نا, آپ میرا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں, تو میرے نیٹ ورک یوز کرنے کے میں آپ سے چارج کر رہا ہوں. ہم نے ان کو چارج کیا ہے, ان کو بل بھیجے ہیں, حالانکہ وہ سارے بل پے نہیں ہوئے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. امریکہ نے ہمیں سارے پیسے ابھی تک نہیں دیے نیٹو کی وار کے. تو یہ آسان ہے کہنا کہ سر آپ لوگوں نے پیسے لیے. ہاں الزام تو لگے گا, الزام تو لگے گا, لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جنگ کس کی جنگ تھی. یہ والی جنگ ہماری جنگ تھی, ٹیررزم کی. بہت لوز کیا ہم نے, بہت لوز کیا. آج بھی میری اپنی یونٹ کے آفیسر شہید ہوئے, میں ان کے جنازوں میں شریک ہوں. ہم سے پوچھیں جنہوں نے یہ جنگ دیکھی ہے. اس لیے یہ الزام لگانا کہ ہم نے پیسے کے لیے جنگ کی, نہیں یار, نہیں. آئی تھنک اٹس ہائیلی unreasonable if people are alleging this. چلیں. اور سر لاسٹ میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ٹرمز بہتر کیوں نہیں ہوتے؟ بہت بار انہوں نے ممبئی اٹیک ہے, کئی دوسرے اٹیکس ہیں جس میں بقول ان کے انہوں نے ہمیں پروفس بھی دیے ہیں کہ اس میں پاکستانی انوالومنٹ پتہ لگی ہے, اور یہ کیا تھا وہ قصاب اور یہ سب کچھ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ تھا. تو کیوں پاکستان کوئی ایسی کوشش نہیں کرتا, یا پاکستان کی فوج, آرمی, اسٹیبلشمنٹ کیوں ایسی کوئی چیز نہیں کرتی جس سے بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں اور آرام سے رہیں, وہ بھی اور آرام سے رہیں یہاں بھی لوگ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اجمل قصاب تو اپنی جگہ پر, لیکن کشمیر میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ان کا کلیم ہے, لیکن کلیم تو ہمارا ان سے بڑا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ صرف کشمیر کو وہ کشمیریوں کی مرضی سے حل کر دیں, ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور رہی بات اجمل قصاب اور اس قسم کے واقعات کی, بلوچستان میں وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ TTP کو وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ کس کو سپورٹ نہیں کیا انہوں نے؟ ہمارے سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں, نیشنلسٹ جو ہمارے بلوچستان میں ہیں, چاہے اس کو ہم بلوچستان لبریشن آرمی کہتے ہیں, جو بھی نام دیتے ہیں, چاہے وہ برامداغ بگٹی ہے, چاہے وہ مری ہیں, چاہے اور بھی بہت سارے نام ہیں, لینا چاہوں گا تو ویسے ہی لوگ تھوڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی نام لیتے ہیں, لیکن ہیں, ویزیبل ہے, بلوچستان کو سپورٹ کیا گیا ہے.
اور اس کے ثبوت ہم نے شرم الشیخ میں ان کو دیے تھے کہ یہ ہیں آپ کے لوگ. بلوچ لیڈرز کو دلی میں بلا کے کانفرنسیں کرائی گئیں پاکستان کے خلاف, را نے کی, انڈین حکومت نے کی. تو ہم نے جب ثبوت دیے تو پھر آپ کیوں نہیں چپ ہوئے؟ آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں دیکھیں جی آرزو ایک چیز بڑی کلیئر ہے, آپ میرے ملک کو نقصان پہنچاؤ گے نا تو میں بھی پہنچاؤں گا, اس میں کوئی جواب نہیں. آپ میرے ساتھ امن میں رہو, ہم تو چاہتے ہیں بات چیت کریں نا. ہم ہر بار ان کو کہے کہ آئیں, سیکرٹری لیول ٹاکس کرتے ہیں, منسٹر لیول ٹاکس کرتے ہیں, اس سے ہائر لیول کے اوپر جا کر ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں. یہ پاکستان کا سٹانس رہا ہے ہمیشہ سے. ہم بائی لیٹرلی ایشو کو نہیں ریزالو کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں یو این چارٹر کے نیچے آئیں, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز پڑھی ہیں, لمبی ریزولوشنز ہیں, اس چارٹر کے نیچے آئیں اور مسئلہ حل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بائی لیٹرل ایشو ہی نہیں ہے یہ. تو سر اس کے لیے تو پھر اگر آپ یونائٹڈ نیشن نے جو کچھ کہا اگر اس پہ چلنا چاہیں تو پہلے تو پاکستان کو خالی کرنا پڑے گا کشمیر کا حصہ جو اس کے پاس ہے, پھر اس کے بعد بھارت کی فوجیں نکلیں گی. حصہ نہیں خالی کرنے پڑے گا. نہیں دیکھیں بات سمجھنے کی ہے نا. دونوں آرمیز نے وہاں سے نکلنا ہے. کیا ہم دونوں تیار ہیں؟ میں نکل آؤں اور وہ کل نہ نکلے, کون گارنٹی دے گا مجھے اس چیز کی؟ یو این دے گا. یو این تو 70 سال میں کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کر سکا, تو وہ کیا گارنٹی دے گا کہ میں وہاں سے فوجیں نکالتا ہوں اور انڈین آرمی مزید انڈکٹ ہو جاتی ہے. 9 لاکھ تو پہلے ہے, وہ 12 لاکھ ہو جاتی ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ بھی مقبوضہ کشمیر ہو جائے, اس کی گارنٹی مجھے کون دے گا؟ لیکن سر انہوں نے اس میں جہاں تک مجھے پتہ ہے, میں بھی آئی ایم رانگ, میں غلط ہو سکتی ہوں, میں بالکل ابھی مانتی ہوں, لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے تو اس میں پاکستان کی آرمی نے کمپلیٹلی نکل جانا ہے اور انڈیا کا کچھ آرمی کے کچھ لوگ وہاں رہیں گے اور پھر وہ الیکشن ہونا ہے. دونوں ملٹریز, دونوں لا انفورسمنٹ, دے ہیو ٹو ویکیٹ کشمیر. اس لیے کہ 72 سالوں میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, اس ڈیموگرافی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کشمیریوں کو شہید کر کے وہاں کی عورتیں, بچے, بوڑھے, کون سی چیز ہے جو انہوں نے اٹراسٹیز نہیں کی ہے. اتنے کلینزنگ کی ہے انہوں نے وہاں پر, ٹھیک ہے. اور کس نے کی ہے؟ یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں. انڈین آرمی نے ٹیررزم کی ہے. جائیں پوچھیں یہ ذرا تو وہی ان ہوا لوگوں نا سے. سر, یہ تو وہی چیز ہو گئی جو ہم نے 71 میں بنگال میں کیا تھا. کیا وہ ہمیں پلٹ کے نہیں آ رہا؟ ایک منٹ, وہ باس کی کتاب پڑھی ہے تم نے؟ پڑھو وہ کتاب. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, انڈین کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین پروپیگنڈا تھا. جھوٹ ہے یہ. انڈین رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. کوئی ملینز میں چیز نہیں ہوئی. ہاں ہوئی ہوں گی اٹراسٹیز. دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے وہ مکتی بانی کس نے ٹرین کی؟ انڈیا نے ٹرین کی, سپریشن کے لیے ٹرین کی, پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی. ہم اسٹریٹجیکلی ڈس ایڈوانٹیج پہ تھے انڈیا, مشرقی پاکستان میں, اس لیے ہم نے وہ جنگ ہارنی تھی. اس میں وہ دو رائے نہیں ہے مجھے, لیکن جنگ تھی وہ بھی, ٹھیک ہے. اب ہم نے وہ والی اٹراسٹیز نہیں کی جو انہوں نے کی ہیں. وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں تھا, وہ پاکستان تھا. پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا وہاں پر. کشمیر میں انڈیا بقا کی جنگ نہیں لڑ رہا, کشمیر میں انڈیا اٹراسٹیز کر رہا ہے. کشمیری بے گناہ کشمیریوں کو مار رہا ہے, عورتوں, بچوں, بوڑھوں, سب کو مار رہا ہے. ہاں آ جائیں, بائی لیٹرلی ہم اس کو نہیں سالو کر سکتے, اس کو آئے گا یو این چارٹر کے نیچے. اس چارٹر کے نیچے آئیں, بیٹھیں, بات چیت کریں. ہاں آپس کی بات چیت ہم کر سکتے ہیں, کس طرح ہم وہ کہتے ہیں نا بائی لیٹرلی چھوٹے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. کشمیر ایشو ریزالو ہوگا تو پاکستان انڈیا میں تعلقات بڑھیں گے. اس کے بغیر مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن سر اگر کوئی کشمیر میں کوئی کھڑا ہوتا ہے وہاں کی اسٹیٹ کے خلاف, جو وہاں پہ کشمیر ہے انڈیا میں, تو ہم کہتے ہیں فریڈم فائٹر ہیں. اگر بلوچستان میں کوئی اسی طرح کی موومنٹ چلاتا ہے تو ہم غدار کہتے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں ہمارے؟ مطلب اس طرح کی تحریکیں تو ہر کنٹری میں ہوتی رہتی. میں یہ نہیں, میں سپورٹ کسی کو بھی نہیں کر رہی, میں ایک بات کہہ رہی ہوں. انسرجنسیز ہوتی ہیں دنیا میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کشمیر کو آپ انسرجنسی نہیں کہہ سکتے. وہاں لبریشن, اس کو ہم جو لٹریری لینگویج ہے نا اس میں لبریشن انسرجنسی کہا جاتا ہے, سمجھنے کے لیے لوگوں کے, جو پڑھے لکھے لوگ جو سمجھتے ہیں
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और स्ट्रैटेजी को, उन लोगों के लिए उसको लिबरेशन इंसर्जेंसी का नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ भी ये इंसर्जेंसी होती है, इंसर्जेंसी हर जगह होती है। इंडिया में एक ज़माने में 13 इंसर्जेंसीज चल रही थी। आज भी तमिलनाडु में अपना प्रॉब्लम है, गोवा में नहीं, दलित का अपना प्रॉब्लम है, कश्मीरियों का अपना प्रॉब्लम है, सिखों का अपना प्रॉब्लम है। अभी बंगाल वालों ने लिबरेशन मूवमेंट शुरू कर दी है, परसों से उन्होंने कहा जी हमें आज़ादी दें। देखें, ये ग्लोबल फिनोमेनाज हैं, ये चलते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। स्टेट हर उस शख्स को जो उसके खिलाफ खड़ा होगा उसको वो इंसर्जेंट कहेगा। इंसर्जेंट अपने आप को जिहादी कहेगा या लिबरेटर कहेगा। इंडिया में भी यही है, इंडिया उनको इंसर्जेंट कहता है, हम उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। इंडिया बलोचों को लिबरेशन फाइटर कहता है, हम उनको इंसर्जेंट कहते हैं। तालिबान अपने आप को जिहादी कहता है, जो जंग लड़ रहा है ऑक्यूपायर के साथ, ठीक है। अमेरिका उसको टेररिस्ट कहता है। ये ग्लोबल फिनोमेनाज हैं, ये चलते हैं और ये चलेंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर फिर भी आई विश के सब जगह पे जो है लोग आराम से रहें और जो है वो पीस आए हर जगह पे, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या कोई भी दुनिया की कोई भी कंट्री हो। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं, चाहे वो 71 की हो या अफगान वॉर में हिस्सा लेने की, आपके ख्याल से कोई सबक सीखा है? बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बंगाली से माफी मांगनी चाहिए जो कुछ हमारी फौज ने वहां किया 71 में। तो आपके ख्याल से दूसरे का की गलती गिना के क्या हम अपनी गलती से बच सकते हैं, या हमें एक बार हिम्मत करके अपनी गलती मान लेनी चाहिए, सॉरी कर लेना चाहिए, कोई हरज तो नहीं है? देखें, हिस्ट्री बड़ी ब्रूटल है। हिस्ट्री बहुत लिटरली इट इज ब्रूटल, बिकॉज उसमें सच नहीं लिखा जाता। हिस्ट्री हमेशा डिस्टॉर्टेड होती है। क्यों? इसलिए कि हिस्ट्री वो पुराने ज़माने में बादशाह लिखवाया करते थे। ये जो रीसेंट हिस्ट्री है ना, इस वक्त जो चल रही है, जो 20वीं सदी है और 21वीं सदी, इसकी हिस्ट्री जो है वो अच्छी होगी। आने वाली जो नस्लें जो पढ़ेंगी ना, बिकॉज अभी चीज़ें जिस तरह मैं आप बात कर रहे हैं, ये हो सकता है हज़ारों साल तक ये सेव रहे अमेरिका की सिलिकॉन वैली में, जो मेरी और आपकी बातचीत है। हमने मशरिकी पाकिस्तान में अपने मुल्क को बचाने की जंग लड़ी थी। वहाँ इंडिया आया था, इंडिया ने उसको अलहदा करने की कोशिश की थी और वहाँ मुक्ति पाने के ज़रिए लिबरेशन वॉर शुरू की थी। हमने अपनी जंग लड़ी थी और अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, इंडियन के ख़िलाफ़ लड़ी थी। तो माफ़ी किस चीज़ की? माफ़ी इस चीज़ की कि जो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं। हाँ, देखें, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दैट वाज अ वॉर, वी हैड टू फाइट अ वॉर। आप मेरे पे गोली चलाते हैं, आप समझें मैं फूल मारूंगा, नहीं होगा। कि इंडिया ये कर रहा है, नहीं कर रहा। अफगानिस्तान, हाँ, जंगें आपको अमन की तरफ लेकर नहीं जाती, लेकिन अमन लाने के लिए जंग की जाती है। मसलन पिछले 4 टेन्योर में अमेरिका ने 13 जंगें लड़ी हैं। किसी ने उसको कहा है कि तुम क्यों माफ़ी? इराक से माफ़ी मांगी है उन्होंने, सीरिया से मांगी है, लीबिया से मांगी है, अफगानिस्तान में माफी मांग रहे हैं वो निकलते हुए। लेकिन सर जो रिपोर्ट्स आई थी उस जमाने की 71 की, वो तो हमें कुछ और बताती हैं। जो रोकने की कोशिश की गई थी और फिर रिलीज हो गई, अब सबने पढ़ ली है, वो तो कुछ और ही बता रही होती हैं। वही मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा ना, हिस्ट्री इज ब्रूटल। मेरे अब या तो वो जो खातून है बॉस वो गलत है, या और बहुत सारे लोग हैं, या वहाँ की जमात इस्लामी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, या वो भी गलत है। फिर आप उनकी बात भी सुने ना, आप उनको क्यों मार रहे हैं? आप उनको क्यों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं उनकी? बांग्लादेश में ये हो रहा है ना। इंडिया भी माफ़ी मांगे ना। इंडिया क्यों नहीं माफ़ी मांगता कि उसने बांग्लादेश में मुक्ति बानी को चलाया था? मांगे ना माफ़ी। नहीं मांगेगा कोई भी माफ़ी, बिकॉज ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये रियलिज्म का वर्ल्ड है। ताकतवर जो है वो मजीद से मजीद ताकत लेने की कोशिश कर रहा है। इंडिया क्यों पाकिस्तान से नाराज़ रहता है? इसलिए कि हम उसकी बातें नहीं सुनते। हम भूटान नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है, हम नेपाल नहीं है, हम म्यांमार नहीं है, हम पाकिस्तान हैं, ठीक है। ये इंडिया को चुभता है।
اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں ریجنل ہیجمان ہوں, میں علاقے کا چودھری ہوں, آپ میری بات مانو. امریکہ کیوں ہم سے ناراض ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرو. یہ دیکھیں جو گلوبل پالیٹکس ہے نا, گلوبل پالیٹکس میں طاقتور چلتا ہے. امریکہ طاقتور ہے, اس نے روس کو ڈس انٹیگریشن میں چلایا. امریکہ طاقتور ہے, وہ چائنا کو گلوبل پالیٹکس میں آنے نہیں دے گا. وہ کہتا ہے نہیں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اسی لیے وہ افغانستان سے نکلتے ہوئے پاکستان کو کہہ رہے کہ تم مجھے فوجی اڈے دے دو تاکہ میں یہاں آ کے اپنی طاقت کا استعمال کرتا رہوں. یہ گلوبل گیم ہے, یہ چلے گی. جنگیں کبھی ختم نہیں ہوں گی انسان کی ہسٹری میں, یہ چلتی رہیں گی کسی نہ کسی فارم میں, چاہے وہ اکنامک ہٹمین والی وار ہو, چاہے فائنینشیل وار ہو, چاہے لبریشن وار ہو, چاہے پراکسیز ہوں, چاہے ٹیررزم ہو, یہ چلتی رہیں گی. لیکن سر اگر وہ رپورٹ اتنی ہی غلط تھی, وہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ اگر اتنی ہی غلط تھی تو اس کو چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اس کو تو بہت دن سامنے ہی نہیں آنے دیا گیا, کیونکہ جھوٹ تو کھل جاتا ہے نا, جھوٹ تو نہیں رہتا, جھوٹ تو کھل جاتا ہے, تو ڈرنے کی کیا بات تھی جو اتنا چھپایا گیا؟ یہ تو اس وقت کے حکمران بتا سکیں گے نا کہ انہوں نے کیوں اس چیز کو وہ کیا. لیکن چیزیں صرف ایک رخ نہ دیکھیے گا آپ. اینالسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کے ملٹیپل اینگل دیکھتے ہیں, کیا ہوا تھا وہاں پر. اس کو صرف انڈین کی جو رپورٹس ہیں وہ نہ پڑھیں, انڈین کتابیں صرف نہ پڑھیں, اس میں انڈیپینڈنٹ بھی پڑھیں, بنگلہ دیشیوں کی بھی پڑھیں, پاکستانیوں کی بھی پڑھیں, ان سب کی پڑھیں تو آپ کو پکچر کلیئر ہوگا. میں نے کہا ہو سکتا ہے ہوئی ہوں گی اٹراسٹیز, بالکل ہوتی ہیں جنگ میں. مثال میں چھوٹی سی آپ کو دوں گا, جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو آپ کو یاد ہو سلالہ میں ہمارے 40-80 بچے مر گئے تھے ہمارے ایک مدرسے میں, ٹھیک ہے. افغانستان کے اندر ایک شادی کے اوپر میزائل گرا تھا یا فائرنگ ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ مر گئے تھے. نائٹ ریڈ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ چلا تھا افغانستان میں, منع کیا گیا تھا, کرزئی حکومت نے بڑا شور مچایا تھا, امریکہ کو کہا تھا کہ آپ نائٹ ریڈ نہ کریں. یہ کولیٹرل ڈیمیجز کہلاتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں, ہوں گے, اٹراسٹیز بھی ہوں گی. سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار کو کھول کے دیکھیں, کیا کیا نہیں ہوا انسان کی ہسٹری میں. ہوتا ہے, یہ ہوتا رہے گا. لیکن بات وہی ہے, اگر ہم اس کو ایک اینگل سے دیکھیں گے, آپ کو وہ 6 نظر آتا ہے, مجھے وہ 9 نظر آتا ہے. صحیح, بالکل. لیکن سر آئی ہوپ کہ اب آگے جو جنریشن آئے گی اسے کم از کم ہم صحیح نیوز دیکھنے کو ملے گی اور صحیح بات وہ سمجھ سکیں گے, بجائے اس کے کہ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ ظاہر انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, نیوز پیپرز بھی اتنے زیادہ نہیں تھے, تو لوگ اس طرح سے نیوز نہیں لے پاتے تھے, اپڈیٹ نہیں کر پاتے تھے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.